پہلا سوال سر جو ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک مشہور جملہ ہے کہ جو پوئٹری از وٹ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن، کچھ ایسا ہے جی جی کہ جو کچھ غائب ہو جاتا ہے یا معدوم ہو جاتا ہے وہ شاعری ہے. تو اگر یہ ہے تو پھر کیا شاعری کا ترجمہ ممکن ہے؟ جی یہ منسوب کیا جاتا ہے رابرٹ فراسٹ سے کہ پوئٹری از واٹ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ بہت شاہکار قسم کے منظوم تراجم موجود ہیں، اور انہی کے ذریعے لوگوں نے مثلاً عمر خیام کا جو ترجمہ فٹز جیرلڈ نے کیا، انہی کے ذریعے وہ پوری ویسٹرن دنیا میں رومی کے ترجمے ہیں، ان کے ہاں رومی کے تراجم ہیں. آج کل کولمن باکس ایک امریکن رومی گرو سمجھا جاتا ہے، اور اس نے جب رومی کے تراجم کیے تو وہ بیسٹ سیلرز رہے کافی سالوں تک امریکہ میں. تو ایک ایسا کلاسیکی شاعر، اور اس کو جدید دور میں پاپولر کرنے میں اس کا عمل دخل تھا. اب ایک کام جب ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں میرا خیال ہے یہ کہنا کہ اس کا امکان ہے یا نہیں ہے، تو ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا ہے، کما حق ہو کیا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں کافی چیزوں کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو تخلیق ہم کرتے ہیں اس کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. تو اگر وہ بنیادی ایک معیار جو ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں، ان شرائط کو پورا کر لیتا ہے، تو وہ معیاری ہے. آگے کچھ کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ تبازات سے بھی بڑھ گیا ترجمہ جو ہے اسے، گورے غریبہ وغیرہ کے بارے میں ہم کہتے تھے، یا جی 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 اوپن ان دی اسٹیلی نائٹس والا جو تھا، جی بالکل وہ بھی. اور اسی طرح جو تراجم خاص طور پر فارسی ادب کے جو عالمی طور پہ تراجم ہوئے ہیں، اسی طرح انگریز شعراء نے باقی جو تراجم کیے ہیں، جیسے آپ الیگزینڈر پوپ ہے، یا اگر آپ جدید دور میں آ جائیں تو ٹیڈ ہیوز ہے، اس نے تراجم کیے، یا کیتھے کے نام سے ایک ایزرا پاؤنڈ نے ترجمہ کیا تھا چینی زبان سے. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں تھا چینی زبان، تو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایسا مسودہ دستیاب ہو گیا تھا کہ جس میں جیسے ہم ترجمے کرتے ہیں انگریزی سے کرتے ہیں، وہ اصل میں وہ فرینچ ہوتے ہیں یا کسی اور زبان میں ہوتے ہیں. جی جی جی. تو اب یہ کہنا کہ اصل میں شاعری ہے کیا، جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا تو بڑا مشکل ہے یہ بتانا کہ جی یہ شاعری اس میں ترجمہ ہو سکی ہے. بالکل، وہ رابرٹ فراست کے جملے کی سمجھ جو ہے وہ تب آئے گی جب آپ اس کو تو اس میں بہت سارے پہلو ہیں کہ شاعری میں ایک تو جو ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جی شاعر کا مطمع نظر کیا تھا، اس کا پیغام کیا تھا، اور اس کا ابلاغ اگر ہو گیا، میسج اور مافی ضمیر جو ہے وہ ایک شے ہے، اس کا معنی جو. لیکن شاعری میں ظاہر ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا تاثر ہے، اور اس کی جمالیات ہے، اور اس میں شاعری بنیادی طور پر لکھی جانے والی زبان سے بھی پرانی ہے. تو اس میں بہت سارے جو ہیں وہ ڈرامائی عناصر ہیں، اس میں آواز ہے، لہجہ ہے، اور موسیقیت ہے. تو ان کو کس حد تک برقرار رکھا گیا ہے ترجمے میں، تو آپ جب ان چیزوں پر پرکھیں گے تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر زبان چونکہ ایک الگ تہذیبی شناخت رکھتی ہے، اور وہ پرداختہ ہوتی ہے اپنی زبان سے ہی، تو ان کی اپنی روایت ہوتی ہے، اپنی جمالیات ہوتی ہیں، ہر زبان کی اپنی موسیقی ہوتی ہے، ہر زبان کے اپنے استعارے، اپنی علامتیں ہوتی ہیں، اور ان کا متبادل دوسری زبانوں میں بعینہ ہی ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. تو لفظ بلفظ ترجمہ تو یقیناً نہیں ہو سکتا، اور بعض اوقات تو پیغام جو ہے وہ ثانوی ہوتا ہے، اصل میں تو اس کی جمالیات اور اس کی پیشکش جو ہے وہ اہم ہوتی ہے. تو واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شاعری میں سے بھی جن کو بعینہ ہی دوسری زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو خود شعراء ہوتے ہیں اور دونوں زبانوں پر اچھی گرفت رکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں کہ محض پیغام رسانی نہیں کرنی آپ نے،
اور مطمع نظر نہیں صرف بیان کرنا بلکہ اس جمالیات کا بھی خیال رکھنا ہے، تو وہ پھر اپنے لیے ظاہر آپ اتنی مشکلات بڑھا لیں گے جتنی زیادہ چیزوں کو آپ کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کریں گے. تو بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ تمام پہلوؤں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے چند ایک کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو تھوڑی سی جمالیات کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے مطمع نظر کے ساتھ آپ سنسیئر رہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو جمالیات کے لیے کچھ جہاں پر اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے، جہاں پر آپ وہ تاثر قائم نہیں کر سکے تو وہ قائم کرنے کے لیے آپ کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں تو ترجمہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ ایسے شاہکار تراجم منظوم شاعری کے گزرے ہیں کہ ان کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ اصل میں یہ مشکل بہت ہے لیکن ممکن ہے، اور اس کے لیے ایک آپ کو خود میرا خیال ہے بڑا شاعر ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آپ کی دونوں زبانوں پر جو معنوی فضا ہے، جو ثقافتی فضا ہے، سماجی فضا ہے ہر زبان کی، اور جمالیاتی روایت ہے، اس سے واقف ہونا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ کون کون سی تکنیک استعمال ہوئی جس زبان سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس میں، اور پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا حکمت عملیاں ہیں جو کہ ٹرانسلیشن سٹڈیز میں آج کل پڑھایا بھی جاتا ہے. جی، وہ ایک سوال میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کیا ہیں. تو امکانات تو ہیں مختصر، یہ کہ نہ صرف ہیں بلکہ بڑے توانا قسم کے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے تو اس کو چیلنج کے طور پر قبول کر کے، تو میں خود اس طرح کا ہوں کہ مجھے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس میں زیادہ لطف آتا ہے. جی ظاہر ہے، تو کیونکہ آپ ظاہر اس کو مشقت سمجھ کے تو کر نہیں رہے، تو آپ کو شوق ہے. تو اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم الگ الگ کر لیں چیزوں کو، مطلب شاعری میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ کچھ اس کا مافی ضمیر ہے یا کانٹینٹ ہے اس کا، یا جو خیال ہے یا جو میسج ہے، یہ ایک شے ہے. دوسری شے اس کا اسلوب ہے. تیسری شے اس کی یعنی اسی میں شامل ہے جو جمالیات ہے اور موسیقیت ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو الگ الگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی مافی ضمیر کا جو ترجمہ ہے وہ ممکن ہے، کانٹینٹ کا ترجمہ ممکن ہے. تو جو جمالیات ہے اس کا ترجمہ کا مطلب ظاہر ترجمانی ہے. بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز پہ زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کو تھوڑا سا کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھنا ہوتا ہے کہ جس میں آپ مکمل طور پر صرف اسلوب کو اگر آپ پکڑ لیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلوب کا ترجمہ ہو سکے، یعنی ترجمانی ہو سکے؟ جی میرے خیال میں تو اصل میں متبادلات ہوتے ہیں جو آپ نے تلاش کرنے ہوتے ہیں. تو اب ایک جمالیاتی روایت ایک زبان کی ہے تو آپ نے اسی طرح کی جمالیاتی روایت اپنی زبان میں تلاش کرنی ہے جس میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں آپ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اس سے بہتر بھی ہو جاتا ہے. تو اسلوب کا تعلق جو ہے وہ چونکہ احساسات سے بھی ہے، کیفیات سے بھی ہے، تو ان احساسات اور کیفیات کی ترجمانی کی جا سکتی ہے.